کو دیکھنا ایک جاوے لال بھی جانا ہے، لیکن فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو این ڈرو جی میں ڈرن کا حق جی، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہودی بن کے نام مریا ہے، مجوسی بن کے نام مریا ہے، نصرانی بن کے نام مریا ہے، قادیانی بن کے نام مریا ہے، جب مرنا ہے کہ مصطفیٰ کا غلام بن کے سبحان اللہ۔ مرتا ہے، کوئی اپنے پیار پیچھے مرتا ہے، کوئی اپنے یار پیچھے مرتا ہے، کوئی جاگیردار پیچھے مرتا ہے، کوئی رشتہ دار پیچھے مرتا ہے۔ تسی مرنا ہے تے پیار پیچھے نہیں، یار پیچھے نہیں، جاگیردار پیچھے نہیں، رشتہ دار پیچھے نہیں، جے مرنا ہے تے ختم نبوت دے تاجدار پیچھے مرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ کی ذات واسطے مرو گے نا، اتنا آنکڑا جو کہ تسی ہو جاؤ گے، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ماں کے پہنچا ہوں یہاں اسی دن ربا کے پاس، واہ سبحان ان کے قدموں میں مجھ کو گراتے شو، جس وقت ہو رہا تمہیں زیارت رسول کی، کیوں قدم میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ سبحان اللہ۔ کیا بات، مرنا ہے کہ عاشق رسول بن کے مریا، بے شک، اور عاشق رسول بن کے ہوئے نا کہ پھر لا تموتن، ایک اس معنی سے استعمال ہو رہا ہے مستثنا منہ اور مستثنا دے معنی، تو دوسرے معنی اس معاملے سے اگر ذوق نہ لگے کیا جائے، اللہ فرما رہے ہیں لا تموتن، جنا عاشق رسول بن کے مرو گے، جنا غلام مصطفیٰ بن کے مرو گے، جنا تسی غلام عاشقین بن کے مرو گے، جنا امیر المجاہدین بن کے مرو گے، مرن نہیں دے گا تھوڑا نام قیامت تک لے گا۔ سبحان اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ محمد کا رشتہ قائم دیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق کا رشتہ قائم دیتا، اور اس آیت کریمہ ہر کل جو تسی سن دیو، ہر 10 میں تو سن دیو، 40 میں تو سن دیو، ہر مولوی ہر عالم پیش کرتا، لیکن اس آیت کا شان نزول کیجئے، اس آیت کا شان نزول اگر اس کی سمجھ آئے کہ یقیناً ساری راہ سدھی ہو جائے، سارا نظریہ درست ہو جائے، ساری فکر پختہ ہو جائے، اس آیت کا شان نزول ہے کہ انصار جڑے مدینہ پاک کا ایک بڑا خاندان سی، ان کے اندر چھوٹے چھوٹے قبیلے سن، اور چھوٹیاں قبیلیاں وچوں ایک قبیلے کا نام اوس ہے، دوسرے قبیلے کا نام خزرج ہے، دونوں قبیلیاں کا ایک ہی بیلی، ایک ہی صحابی، اور رل کے بیٹھا ہے، محبت پیار کی گلاں کرتا پیا ہے، تے جڑا ہاسا مذاق ہوئے پیچھے کچھ بڑیائی کی گلاں بھی ہو جاتی ہیں۔ ایک صحابی حضرت سالبہ بن غنم جڑے اوس قبیلے دے، وہ خزرج قبیلے دے اپنے سنگی حضرت اسد بن زرارہ نال دے کہ واٹا قبیلہ ساڈے قبیلے تو تھوڑا نیواں ہے، ساڈا قبیلہ اینا اونچا ہے، اینا اونچا ہے، اینا اونچا ہے کہ وہ نبی دے صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت جنہاں دی ایک ذات کی گواہی دو گواہیاں دے برابر ہے، وہ ساڈے قبیلے وچوں سبحان حضرت حنظلہ جنہاں آسمان دے فرشتیاں غسل دیتا اور جنہاں آسمان دے فرشتیاں پروٹوکول دیتا، وہ بصیر الملائکہ بھی ساڈے قبیلے وچوں نے، حضرت سعد بن معاذ جنہاں دی وفات تے اللہ دا عرش دی کم پیاری، وہ بھی ساڈے قبیلے وچوں نے، اور اسی طرح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت عاصم بن ثابت، او صحابی رسول جنہاں جدوں سولی تے لٹکایا گیا، کفار دا دل سے اسی انہاں دی لاش دا غسلہ کریے، لیکن شاید یہ مکھیاں انہاں دی چوکیداری کی تھی، سبحان انہاں دی لاش کے قریب بھی شیطان انہوں نہیں آن دیتا، اور جدوں زمین پہ تشریف لے آئے، زمین نے انہاں دی لاش کو غائب کر دیتا، وہ صحابی کہنے لگے وہ بھی ساڈے وچوں سن۔ اصل تو یہ ساریاں گلاں دس کیا تے بیان، اے غازی بھی ساڈے چو، اے غازی بھی ساڈے چو، اے شہید بھی ساڈے چو، اے مجاہد بھی ساڈے چو، اپنی بڑائی بیان کیتی۔ حضرت اسد بن زرارہ جڑے دوجے قبیلے خزرج قبیلے بیان، وہ آکھن لگے کہ تواڈے قبیلے وچ بڑے لوگ نے جس بھی لکھے کوئی نہ، واہ سبحان سرکار کریم کے وہ صحابہ جنہاں دے ذریعے قرآن قائم ہے، حضرت معاذ بن جبل بھی ساڈے وچوں نے، ابی بن کعب بھی ساڈے وچوں نے، زید بن ثابت بھی ساڈے وچوں نے، ساڈی قسمت دا کچھ نہ کیے، حضرت سعد بن عبادہ جڑے پورے مدینہ دے انصاریاں دے سردار نے، وہ بھی ساڈے قبیلے وچوں نے، سبحان اللہ۔ انہاں دی عظمت شان اور مکمل کلام ملان شروع
کیتے جنا عظمت شان دے چرچے کیتے نا دوما دے وچ کٹ مکٹ بڑی جنا جھگڑے تے نوبت آئی حضور اکرم شفیع معظم جے جھگڑے مٹان آئے جنہاں دی شان میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اللہ کے قرآن کے اندر کی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء والف بین قلوبکم واصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها وہ آ گئے ہیں بہاروں کی رونقیں لے کر خزان رسیدہ چمن میں گلاب کھلتے ہیں زمین میں اور زمانے والوں میری بات کا یقین کر دو سکون کے ساتھ در مصطفیٰ بے شک سبحان اللہ بے شک جنہاں نے آن دلال نفرت محبت کو بدل کی باشد کون سے بچ بدل کی انتقام کی جگہ اب وہ در گزرنے لے گئی جنہاں سرکار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام گئے آپ نے آپ کے جھگڑا ختم کرایا شروع کروائے جنہاں شروع کروانے گئے نا رب کی آیت نام دے اس آیت کے اندر قصر سے اندر تنقید کی تھی آ رہی ہے اپنے پیو ڈالتے ہوتے تو کرنا کرے آجے اپنے خاندانی اتفاق کے اندر مبتلا ہو جاتے کہ شیطان نے آئیہ جو وکیلا ہے کہ بندہ اپنے اباؤ اطاعت کے وقت کرے میرا دادا اتنا اونچا سی میرا پردادا اتنا اونچا سی اسی اینے اونچے خاندان دیا اے کام کرنا پیری فقیری زیب نہیں دینا کسی مولوی زیب نہیں دینا اے شیطان نے چالا جو بچا دے فرمایا اپنے خاندان سے وقت نہ کرے آجے دنیا میں توڑ ہوتے وقت نہ کرے آجے جو ہمیشہ دنیا اندر توڑ توڑا دو عزت ایک وہ عزت جڑی دنیا کے ذریعے نال حاصل ہوتے اپنے خاندان کے ذریعے نال حاصل ہوتے دنیاوی شان کے ذریعے نال حاصل ہوتے دنیاوی شرط جاؤ حسمت منصب کے ذریعے نال حاصل ہوتے ایک دنیاوی عزت ہے ایک عارضی عزت ہے دوسری وہ عزت جڑی دین کے ذریعے نال حاصل ہوتے جڑی ایمان کے ذریعے نال حاصل ہوتے جڑی مصطفیٰ کریم کی غلامی کے ذریعے نال حاصل ہوتے انہوں دینی عزت کہتے ہیں انہوں باقی عزت کہتے ہیں سبحان اللہ بے شک ایک مرکز ہے پانی کا مرکز سمندر ہے بے شک پانی کا مرکز سمندر اور دریا ہے اور روشنی کا مرکز آفتاب ہے تسی اپنی اکھی نال ویکھدے ہو کہ جننے گھڑیاں دے پانی نے اے بوتل دا پانی ہے جگ دا پانی ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن دریاواں دا پانی نلکیاں دا پانی ختم نہیں ہوتا بے شک وہ دی وجہ کیجئے انہوں اپنے مرکز نہ رشتہ قائم رکھیا نلکی اپنے مرکز نہ رشتہ قائم رکھیا دریا اپنے مرکز نہ رشتہ قائم رکھیا ہے تسی کہتے ہو کہ اے جتنیاں لائٹاں ہیں یہ ساریاں ختم ہو جاتی ہیں بلب فیوز ہو جاتا ہے لیکن آج تک تسی سورج فیوز ہوتا نہیں دیکھے آج تک تسی چاند فیوز ہوتا نہیں دیکھا کیوں کیونکہ چاند نے اپنے مرکز نال اپنے سورج نال ہمیشہ تو رابطہ قائم رکھیا ہے اپنا رابطہ توڑیا نہیں اللہ رب العزت فرما دے آئے ساریاں اس زبان مرکز میں ذات مصطفیٰ بنایا ہے سبحان اللہ اس مرکز میں جڑ گیا جڑا دنیاوی سے جڑیا جڑا کدی نور لیگ نال کدی پی ٹی آئی نال کدی پی 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 نال کدی کسے نال دنیاوی طور واسطے دنیاوی عزت واسطے اس دنیاوی موٹے تلاش کیتے دنیاوی عزت دے سارے تلاش کیتے فرمایا وہ سارے بنا ہو جانے اور جس نے ذات مصطفیٰ جیسے مرکز نال اپنا تعلق قائم کر لیا زمانے کے بادشاہ مٹ جائیں گے بلال حبشی جیسا غلام زندہ رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ حق چاہیا یا علی زندہ باد زندہ باد سارے زمانے دے دسترخوان مٹ جانا لیکن مصطفیٰ دے بے زبان اندر کے کوئی یوں انصاری جناب زندہ رہے گا اے ضروری نہیں کہ بندہ 1000 سال جیوے 500 سال جیوے والے سامنے نہیں بابا خادم حسین صاحب 50 سال زندگی گزار کے گئے آج بھی قبر پہ جاؤ نا اگر کوئی مولوی اگر کوئی پیر اگر کوئی تقیب اگر کوئی نات خان یہ سمجھتا ہے کہ میں باپے کی قبر پہ رہنا 2.5 کلو 1 کلو 2 کلو پھول لینا قبر پہ کرنا تا قبر پہ پھول پہ میں آپ کے سارے زمانے دے مولوی اپنے پیسے جیب چ رکھن سارے زمانے دے پیر ایک پھول کی پتی بھی نہ سکن انشاءاللہ قیامت تک باپے کی قبر میں کھڑی رہے واہ بے شک آپ کی قیامت نہ میں کسی دنیا دار دے پھول نہ نہیں میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی قبر پہ مولانا کوثر نیازی جو دنیا کے عالم دین نے وہ آتے ہیں میں آپ کی قبر پہ پہنچیا آپ کی قبر تو خوشبو آ رہی سی خوشبوؤں میں ہلے آ رہے سن میں نام جڑا میرا میزبان سی میں پوچھا بڑی خوشبو آئی ہے اتنی قبر تو چھڑکاؤ کیتا ہے خوشبو نہ تے کروڑ نہیں ہوتا کتنی سونی خوشبو
ان آکھیا نام ہے آپ کچھ بول آئیے نام ہے قبر دے سکتی واہ سبحان اللہ نام ہے قبر دے سکتی ہے نام ہے آپ کچھ بول آئیے کہ آپ اس بیانی صاحب فرماتے ہیں میں عرض کی تھا میں آکھیا اے میرے میزبان اے امام بخاری دے گواہی ایک دلاس پھر قبر تو خوشبو کدوں بھی ہوندی بھی اور قائم ہوندی گئی اس وقت اس میزبان نے اس آکھیا کہ جناب سن لو امام بخاری نے جب قبر تو دفن کیتا ہے نا اس دفن تو لے کے آج تک خوشبو ختم ہی نہیں ہوئی کوئی عطر سکن دی لوڑ نہیں ہوئی کوئی خوشبو سکن دی لوڑ نہیں ہوئی کوئی پھول بگان دی لوڑ نہیں ہوئی مصطفیٰ دا عاشق قبر تو جاندا گیا ہے قبر گلستان بن گئی سبحان اللہ مصطفیٰ کریم نہ تعلق قائم تے ہوئے اس مرکز میں حقیقی نہ تعلق قائم تے ہوئے پھر اللہ مہربانی کرتا ہے آپ نے سنیا ہوگا آل ساسان ایک خاندان ہے جس نے 3150 سال کتنے سال 3150 کتنے سال 3150 سال جس نے ایران کی سرزمین کی حکومت کی تھی تسی ہاتھ کھڑا کرو کس کو پہلے پتا ہے آل ساسان کون کسے پتا ہے جتنا 3150 سال اس زمین کی حکومت کی تھی انہوں نے نام بھی کوئی نہیں جانتا 39 سال ٹوٹل عمر گزاری ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے واہ سبحان 39 سال انہوں نے زندگی گزاری ہے اور آج بچے تو پوچھو حضرت عمر بن عبدالعزیز کون نے جس بچے کی تربیت خوف خدا اور اس کے مصطفیٰ سے شاید ہوئی ہوگی گی وہ بچہ آکھے گا عمر بن عبدالعزیز کون ہے جنہاں عمر سالی کا لقب رکھا ہوا سبحان عمر بن عبدالعزیز کون ہے جنہاں زندگی خوف خدا اور اس کے مصطفیٰ پر گزاری دی جنہیں سارا کا سارا سبب ہے یہ ساتھ پیغام دیتا جا رہا ہے جے چاہتے ہو دوڑا ناز زندہ رہے جے چاہتے ہو دوڑی شان زندہ رہے جے چاہتے ہو دنیا کو ٹھول بھی جاؤ دوڑی ٹھول سلامت رہے دوڑی عزت دوڑا پروٹوکول سلامت رہے جنہیں دنیاوی عزت پیچھے بچے نہ کرو دنیاوی عزت پیچھے اپنے جتنی یہ جزائی نہ کرو آج منتظر مصطفیٰ تھے سرکار نہ دوڑا تعلق قائم ہو گئے 3150 سال وقت زندہ رہن کی کوئی ضرورت نہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح ٹوٹل زندگی 39 سال ہوئی دوڑا نام پھر بھی زندہ رہے حضرت حاجی علمگیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مثال کی ساڑھے سامنے سرکار اور بس تعلق قائم ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت قائم ہو گئے سرکار مہربانی کر دیتے ہیں اور اگر تو شوق ہو گئے تسی میں نال بات بحث میں بات کرنا چاہو آپ کو مولوی صاحب اے تسی گل کیتی آل ساسان دا حضرت عمر بن عبدالعزیز دا کتاب لکھتا ہے ڈھیر پرانا ہے تے میں بالکل 1000 سال قبل دو باتیں ہونے والے وہ تواڈے سامنے پیش کرتا تسی لاہور دی سرزمین تے جاؤ اور دریا چناب دے کنارے سجے پاسے بھی کھبے پاسے ٹور کے دیکھو ایک پاسے فقر دے بادشاہ دی قبر جن کو دنیا نور الدین جہانگیر آخنا اور اوتی بی بی ملکہ نور جہاں جن کی شخصیت اور شخصیت ہے کہ بادشاہ پاکستان ہندوستان سارے کا بادشاہ ہے ملکہ نور جہاں اس بادشاہ سے دل سے بادشاہی کرتی ہے اور بھی یہ ٹھوکر لگتی جائے مگرو ٹھمورا مارتی جائے بادشاہ یوں ٹرن لگ جاتا ہے وہ دوئے لاڈلی بی بی بھی ہوتا بادشاہ ہوتا خامد جس نے پورے بڑے شریف پہ حکومت کی تھی آج وہ کی قبر دے جاؤ کوئی پالتیا پڑھے نہ رکھنا کوئی دھول بگانا لگنے انہوں نے اپنی بیٹی اپنے موت کی قبر اتنے لکھایا ہے پر کی زارے ماں غریباں نئے چراغے نئے بولے نئے قبر پر بانا سوزن نئے صدائے بھول بولے انہوں نے بیٹی لکھایا ہے میرے ماں اور میرا باپ جنہوں نے اپنی پوری زندگی پر خواہش گزاری آج انہوں کی قبر پہ کوئی بول بول کرانے بھی کوئی نہیں آتی کوئی چراغ کے چراغ بھی کوئی نہیں بارتا کوئی چراغ کے پھول بھی نہیں چڑھتا اور اس کنارے کو ہٹ کے دوسرے کنارے پہ جاؤ نا اس کنارے پہ باپے کی قبر ہے جس باپے کی قبر کی تختی پہ لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسا پیر کامل کامل واہ واہ سبحان اللہ حضرت داتا گنج بخش علی زبیر رحمۃ اللہ علیہ دوسرے کنارے پہ آپ جلوہ فرمانے آپ نے 1000 سال زندگی گزاری ہے مختصر کی زندگی اس عرصے مقدس سے گزاری ہے اور انہاں کیتا کیجئے انہاں زندگی اندر مداقتہ نہیں کیتیاں انہاں زندگی اندر صداقتہ نہیں کیتیاں انہاں نے فقیراں دے دلان تے راج کیتا ہے انہاں اپنے دل میں کس کے مصطفیٰ کی شمع پرونا کیتی ہے اس کس کے مصطفیٰ کی طاقت دے نال 1000 سال تو بھی زیادہ عرصہ گزر گیا آج داتا دے نالے لگدے نے آج دے کرونا دے ماحول کے اندر 5 منٹ صرف بوا کھولیا جائے نا اور اوتھے صدا دی جائے کہ داتا صاحب کا بوا کھل گیا ہے کہ پورے سے جان نہیں لگتی
آج بھی انہاں دے نام زندہ نے، آج بھی انہاں دے نعرے لگتے ہیں، آج بھی پھلاں نال قبر بھری رہتی ہے. یہ تمام سبب صرف ایک ہوئے گے کہ محمد سے وفا کرنے تو ہم دے رہے ہیں. یہ ہر چیز ہے کہ اللہ گرم دے رہے ہیں. ہر کس امید لگا کے دل سے تشب باش سبت اس پر جلیدہ عالم دبا دینا. اس کے رسول نہ جڑے دل زندہ ہو جانا کائنات کی کوئی طاقت انہیں مار نہیں سکتی. وہ قبران جا کے بھی مٹی نہیں ہوتی، قبران جا کے میلا انہیں دنیا زندگیاں کا پڑھا. سب سے سرکار نال ایسا تعلق قائم ہو گئے جہاں تعلق سرکار دے صحابہ نے قائم کیتا. غزوہ احد کے اندر سرکار دے ایک صحابی جنہاں دا نام ہے سعد بن ربیع، انہاں 70 قدم لگ گئے. آج دا سر پاٹیا ہوئے میں وہ کول پوچھاں کہ وہ پیڑ کنی ہوئی تھی. سال کے ساتھ لگی ہوگی ہے لیکن روٹی کام نہیں کرتا. پیر کے ساتھ لگی ہوئے کہ سارے زمانے میں کیا آسائشاں بہت جان جان لیکن پورے وجود کے 70 قدم لگ گئے زمین پہ بیٹھے ہوئے اور موت کا انتظار کرتے پہ کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میرا ایک غلام ہے جتا نام حضرت سعد بن ربیع نے کیڑا اس کی خبر لے آتے گا. ایک انصاری صاحب کی ہاتھ چلا دیتا ہے یا رسول اللہ میں جا کے دیکھ آنا، یا رسول اللہ میں تھوڑے غلام کی خبر لانا. جناب میرے مصطفیٰ کریم کے صحابی حضرت سعد بن ربیع کو پہنچے. حضرت سعد بن ربیع آپ کی ساتھ ساتھ رہ رہے اور میں ایک ڈنکے دی چوٹ سے آتا، کوئی ڈرنا کی لوڑ نہیں، کوئی جھگڑا کی لوڑ نہیں. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اے خوبصورت پیمانہ ہے. جڑا عشق رسول نال وابستہ ہو گیا وہ ساڈا لیڈر ہے، اور جڑا عشق رسول نال غداری کرنے والا ہے اسی اونوں جوتے دی نوک بے شک بے شک وہ ساڈی جوتی دی مٹی برابر بھی نہیں. بے شک سرکار کریم کی عزت کا چوکیدار ہے وہ ساڈے سراں دا تاجدار ہے. بے شک بے شک اور وہ دی پیراں دی جڑی مٹی ہے ساڈی اکھاں دا سرما ہے. بے شک وہ باویں حضرت سعد بن ربیع ہون، باویں سعد بن ابی وقاص ہون، باویں سعد بن عبادہ ہون، باویں سعد بن معاذ ہون، باویں آج کے زمانے دا سعد بن خالد رضوی ہون. جڑا بھی سرکار نال سچی وفاداری کرتا ہو ان کی ساتھ کو بہت پریم کرتی. کوئی بندہ نہ کہ سیاسی گل ہے جس نے حضور کی حرمت پہ پہرا دیتا ہے اینا عرصہ پاک کوٹ سے گزار کے دیکھے نہ بندہ سیدھا لمحہ پہ سکتا ہے نہ لتاں سیدھیاں کر سکتا ہے. باہر نکلیا ہے وہ چہرے سے پریشانی کوئی نہیں، وہ چہرے سے شرمندگی کوئی نہیں، وہ متھے کا نور دستا پیا ہے، وہ دوا کی مسکراہٹ دستی پئی ہے کہ وہ ٹر بھی گیا ہے لیکن سرکار دے جلوے ملتے رہے. وہ ٹر بھی گیا ہے لیکن انہوں نے تسلی سی. انہوں نے تاریخ تو ایک دن پہلا شعر پڑھیا ہے منڈی باغدین کے اندر اور میں اسے حاضر ساؤں میرے سامنے پڑھیا میں خود سماعت کیتا ہے کہ پڑھی تو ہسٹری میں نے تبھی کامل یقین آیا جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں. بے شک جینا واسطے مرنا پیدا ہے. پہلے بندہ مرے تو کچھ کرنا پیدا ہے. جگر چاہتے ہو گاڑی قبل جیوے، جگر چاہتے ہو مرن تو بعد واڑا نام زندہ رہے. دنیا کی ایک ناری پیچھے، دنیا کے ایک گٹر پیچھے، دنیا کی ایک سڑک پیچھے اپنا ضمیر نہ بچیا ہے. اپنا جڑا عشق مصطفیٰ کا ضمیر ہے وہ نہ بچیا ہے. اپنے ایمان کو سودا نہ کریا ہے. سرکار نہ جاری پکی رکھیا ہے. سرکار نہ جاری پکی رکھیا ہے. یا رسول اللہ زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. سبحان تسی محسوس کریں کیتا میں چاہتا تسی محسوس کرو. میں تقریر کرتا کہ بڑا جے ایک گلاں تسی محسوس نہ کرو محسوس کرو گے کہ کسی محسوس کراؤ گے. بے شک میں اس قوم کی ضرورت ہی نہیں. میں کبھی یہ تقریر کر کے جملہ کبھی نہیں آتے جناب میں نے جو حق کی باتیں کی ہیں اگر کسی محسوس کی تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. میں نے تقریر کرتے ہی اس واسطے ہوں تاکہ بندے محسوس کرن اور میں یقین ہے کسی بے حس نہیں تسی اس رکھن آ لے محسوس کرن آ لے تسی عشق مصطفیٰ محسوس کرو گے بھی عشق مصطفیٰ کا پیغام کے دیو گے. بے شک انشاءاللہ عشق رسول کا پیغام اینڈی شیئر ہوتا رہے گا. اللہ رب العزت سن صحابہ والا عشق نصیب فرمائے. حضرت کے ساتھ میں نبی جنہاں سرکار کے ساتھی ہونا کے کنارے پہنچے نا آپ دے کلمہ دے کول کہ حضرت کے ساتھ میں نبی کو پوچھا کہ دسو تھوڑی صحت کیسی ہے. انہاں کے صحت کے بس موت کا انتظار کرتے ہوئے میں موت کی آگوش جانا نا دو کام تو سن کرنے
ایک کام یہ کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں میرے کرم نوازی فرمائیے اپنا پیغام میرے کو بھیجا ہے، میرا سلام امن پیش کرنا، عرض کرنا کہ یا رسول اللہ ہر امت دی طرف کو جڑے نبی کوئی بلائی پہنچی ہے یا اللہ اس کو واقع دعان خیر پہنچے، اور دوسرا پیغام سرکار کے سارے ساتھیوں دینا، سرکار کریم کے ہر ساتھی حضرت صدیق اکبر کو پیغام دینا، اور کیا کو پیغام دینا، حضرت عثمان غنی کو پیغام دینا، حضرت حیدر کرار پاک کو پیغام دینا، اے سرکار کے صحابہ جے تواڈے چ کوئی ایک صحابی بھی زندہ ہویا اور میرے نبی کوئی نکی دی تکلیف پہنچ گئی، قیامت والے دیہاڑے تسی شرمندہ ہو جاؤ گے، قیامت والے دیہاڑے تواڈے کوئی عذر نہیں ہوے گا کہ اس وجہ تو میں سرکار کی عزت پہلا نہیں دے سکیا، اس وجہ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا تحفظ نہیں کر سکیا، اس وجہ تو میں سرکار کریم کے دین اور غداری کی تھی، تواڈے کو کوئی عذر نہیں ہوے گا کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکی میں تکلیف بھی پہنچ گئی۔ حضرت سعد بن ربیعہ کا ایک پیغام سنا کے میں اپنی گفتگو مکمل کرنا کہ آج کا وہ گستاخ جڑا اپنی گستاخی سے ڈٹیا ہوا ہے، آج کا کافر جڑا اپنے کفر سے ڈٹیا ہوا ہے، فرانس نے اکھا کر کے آ گیا کہ ایسی ازمائش کرنا تو نہیں لانا، ہالینڈ کے کتے آج بھی بدماش کرتے پہ اگر آج اسی جھوکیوں سے پھر یاد رکھو پھر قبر سے انتظار کرو انہاں کیڑیاں مکوڑیاں دا جنہاں مصطفیٰ کریم دے گلداراں نال نپٹنا، مصطفیٰ کریم دے گلداراں انہاں نے مزہ چکھانا ہے اس عذاب دا، وہ عذاب جدے خود سبب بنے مصطفیٰ کریم نے بداری کر کے تے جس سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفاداری کی تھی تے بابا خاتون سنیز صاحب آپ فرماتے ہیں قبر سے دور کیوں ہے نا تے پھر من لمبے چوڑے حساب کے ان کی لوڑ نہیں، دنیا اندر سرکار کی عزت دے پہلا تسی دے دیتا، سرکار تے عشق دی بولی تے تسی بولی، قبر سے جان نہیں دے رہے نکیرین خوفناک شکل میں بھی آنا ہے انہاں سوال کرنا ہے، حضور نے فرمانا جانے دو یہ اپنا ہے، جانے دو یہ اپنا ہے، جانے دو یہ اپنا ہے، تو سرکار کریم خود کرم نوازی کرتے ہیں، اللہ رب العزت شان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق نال وابستہ اور آراستہ رکھے اور اس پیغام کو اللہ سمجھنے کی توفیق دے دے، لا تموتن الا وانتم مسلمون، موت پہ انجی جانا ہے، اللہ کرے اس غدار بن کے نہ مر گئے، مکار بن کے نہ مر گئے، ایار بن کے نہ مر گئے، جے مری گئے تھے مصطفیٰ کریم کی سچے سچے وفادار بن گئے، اللہ سرکار کی عشق اندر زندگی نصیب فرمائے، سرکار کے عشق اندر موت نصیب فرمائے، قبر چھڑائیے عشق رسول کے نالے لاندے لاندے، اسی حسن چھڑائیے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق کے نالے لاندے لاندے، ساٹھے امام نے سن ایک کو سبق رٹایا ہے، فقط اتنا سبق ہے ان اقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، اللہ پاک سن اس شان کی خیرات نصیب فرمائے۔ ایک چھوٹا جا سوال جڑا میں نے فرمایا گیا کہ اکثر حدیث پاک جڑی حدیث پاک نہیں موضوع ہے اور موضوع کی تاریخ اس میں لگو موضوع کا مطلب ہوتا ہے وہ بات جو گھڑی گئی، وہ بات جو من گھڑت ہے۔ مثال کے طور پہ میں نبی صاحب کو سین سے کھلوتے ہیں کیا کہتا ہے غائب ہیں اور میں کسی سپیکر کو ممبر پہ بیٹھ کے آپ دینا جب ممبر پہ بیٹھ کے میں آپ دینا توجہ کریا ممبر پہ بیٹھ کے مسیحی بیٹھ کے میں آتا کہ نبی قادری صاحب وزیر اعظم پاکستان بن گئے ہیں، ایک گل سچی ہے جھوٹی ہے، میری جھوٹی نہیں راج کی جھوٹی ہے، یہ اندازم خان کے شہری نے وزیر اعظم پاکستان نہیں ہے، ایک وہ گل ہے جیڑی گل میں کسی دسی بھی نہیں، میں اپنے آپ کو گھڑی ہے، ایک گل کیا اخلاقاً جائز ہے؟ نہیں جائز، اخلاقاً جائز ہے؟ نہیں جائز، بالکل جائز نہیں۔ اسی طرح ہی حدیث کی قسم ہے، کوئی قسم صحیح ہے، کوئی حسن ہے، کوئی ضعیف ہے، ان سارے دے درجے حدیث وچ ہیں۔ حسن بھی وہ ہے جس دے اندر خوبصورتی پائی جاتی ہے، صحیح ہوئے جیڑی 100% پکی پھٹی ہے، اور ضعیف وہ ہے کہ حدیث صحیح ہے لیکن بیان کرنے والا بندہ کچا پکا پورا عالم نہیں یا پورا ہوتا اعتبار کے قابل نہیں، 100 مسائل ہیں لیکن حدیث سے کہا کچھ نہ کچھ روایات تو کچھ راویوں تو صحیح ہے، ہوتا بھی ایک نہ ایک درجہ ہے۔ موضوع حدیث کو دیے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، کسی بندے اپنے کو گھڑی گھر کی اہمیت کے بیان کی تھی، اس حدیث سے پاک کے بارے سرکار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری ذات پہ کوئی جھوٹا بہتان بنیا، جس نے من گھڑت گل اپنے کو میرے بارے
کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا دے وہ تا ٹھکانہ جہنم کی آگ کے جس نے میرے ذات کی طرف کوئی من گھڑت روایت منصور کی تے من گھڑت روایات وچوں ایک روایت جڑی عام مشہور ہے ساڈے نصیحتاں لکھی ہوتی ہو سکتا ہے میں رہتا پیش کرنا تسی غصے بھی ہو لیکن مجھے وضو شروع ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بلا جانے سرکار نال بس یاری سچی رکھنی چاہیے باقی دنیا دیکھ لو میرا بھی دی مرضی پہلی حدیث جڑی من گھڑت ہے جتا وجود قرآن و حدیث سے کوئی نہیں الصلاۃ معراج المومنین نماز مومن کی معراج ہے یہ حدیث پاک موضوع ہے ضعیف بھی نہیں حدیث صحیح بھی نہیں حسن بھی نہیں من غلط حدیث ہے جتا وجود کوئی نہیں دوسری روایت جڑی پیش کی جاتی ہے روایت کی حضرت ماجہ بیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس میں کیلا ناز ہو گیا اس کو پہل کیلا نہ آئے یہ بھی من غلط ہے پہلی گل یہ ہے کہ آپ کا دم نہیں توڑے کیونکہ دم توڑنا اللہ کے ملک کے اندر خیانت کرنا اللہ کی امانت کو خیانت کرنا اور آپ خیانت مرتکب نہ ہو سکے جیسا کہ نہ یوں تحقیق کا پتہ لگتا ہے وہ دیکھو کچھ یہ وجہ تو ہی بیان کرتے ہیں ریزن یہ بیان کرتے ہیں کہ انہاں اپنے دم سارے بن لے آئے اور پھر آپ کی مہربانی واسطے کیدا نہ ہوا تاکہ ساری نہ پا سکیں اے من برت ہے اگر کسی کو کوئی مستند آئے دے میرے نال آپ کی بات کریں انشاءاللہ میں بڑے مجمع بھی اپنی غلطی کا اعتراف کروں تیسری روایت جڑی پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت امام حسین بچپن وچ کھیڈتے پیان انہاں کشتی دے اندر نال گل کیتی حضرت امام حسین پاک آ کے تو میرے ابے دے نوکراں دا پتر ہے تسی ساڈے نوکراں دے پتر یا حضرت عبداللہ بن عمر غصے ہوئے اور کہا کہ اپنے باپ کو غصہ انہاں پہ روکا لے اے روایات بے شک کثرت نال علماء پیش کیتے لیکن کسی فاصل دا ایک بیان کر دینا اس گل کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ گل پکی ٹھکی ہوگی گل وہ ہے کہ قرآن میں موجود ہے مصطفیٰ کریم کے فرمان سے جی وہ کے وجود نہیں تو پھر کسی دا ایویں اپنے کو گل کر دینا یا کسی اردو کی کتاب میں پڑھ کے بیان کر دینا یہ وہ صحیح ہونے واسطے کافی نہیں ہوتی اتنی موٹی کتاب وہ میرے کو موجود ہے جیڑی بالکل من بلد ہے اور سارے استاد گرامی قبلہ درویش اہل سنت درویش اسلام سرمایہ من فقیر حضور قبلہ الحاج پیر حافظ نذیر احمد سیدی سے احمد برکات مدرس کیا آپ کو میں کچھ حضور کے جڑی قصۃ الانبیاء ہے آپ نے فرمایا ضعیف ہے ماج النبو علامہ معین الدین قاسمی جی آپ نے فرمایا یہ بھی ضعیف ہے نزہۃ المجالس حضرت علامہ عبدالرحمن صبوری جی آپ نے فرمایا بھی ضعیف ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کا حوالہ ایک خطیب نے سٹیج پہ دیتا پیر کرم شاہ نظری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جڑی امتی زیادہ ان کی جلوہ گار ہوئی آپ نے اس وقت آپ کے مدرسے کا وہ فاضل سی آپ نے موٹے تو نہ پیا سٹیج تو تھلے لایا فرمایا کہ نزہۃ المجالس کا حوالہ دے لے وہ میرے سٹیج نہیں کھڑا ہو سکتا میرے مدرسے پڑھنے والا نے ضعیف روایت پیش کرے میں نے حوالہ نہیں آپ نے ان سٹیج کو تھلے لا دیتا اللہ کرے ہن بھی ایسے بزرگ سن نصیب ہون جڑے موٹے تو نام کے وہ جے خطیباں تھلے لان کہ تو تھلے سونا لگ من کرد روایتاں جن دے اندر بڑی چسکے دی گل ہوندی بندہ کا آج تک نہیں سنی اے مولوی صاحب بڑی نوی کیتی گل کتاب ہے ہی کوئی نوی کیتی چسکا ہونا اور نہ قرآن موجود ہے نہ حدیث موجود ہے نوی گل جے اگر پرانی گل ہے تو قرآن و حدیث موجود ہوندی ہے اور اے ساری روایات تو نے جڑیاں موجود ہیں اور اسی طرح یہ روایت جڑی یہ پیش کی جاتی کہ بڈھی خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوڑا چھڑیا اور دوجے دے چھڑیا اور تیجے دے چھڑیا نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت یہ سٹن تو بعد پھر ایک جڑے نہ سٹ سکتی حضور گئے اور دی عادت کی وہ کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے اے روایت من بڑھت ہے سرکار کا چہرہ انور بیٹھ کے سرکار دے صحابہ دن حضرت عبداللہ بن سلام آتے سوال میں لال نہیں کیتے لیکن چہرہ دیکھن کی دیر سے میرے دل گواہی دیتی کہ چہرہ جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا سرکار کریم کا کلمہ پڑھنے والے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے طرف سے سرکار کے چہرے کا نور لے کے ساری زبان کو کلمہ جاری ہو گیا سرکار کریم دیو نے جڑے لگتے ہیں پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں شجر و حجر بھی کلمے پڑھتے ہیں اس واسطے ایسی من گڑت روایات اسی سارا کوئی بھی رہنا سرکار رحمت اللہ عالمین پہ شک نہیں لیکن ایک اور روایت جڑی موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتے تے جلال اور غصہ فرماتے ہیں میری تسی کوئی شان پیش کرو جڑی میرے اندر کوالٹی نہ ہوے مثال میں انہاں نے تے بھاگ کے میں کو تسی وزیر اعظم پاکستان ہو انہاں کی آپ نے نہ کہنا کہ یہ میرا بیلی ہو کہ باتیں ہو جیاں یہ وقوفیاں کردا پیا یہ میرا مذاق اڑاندا پیا
میرے اندر ایک خوبی نہیں یا میرے کو منصب نہیں ہے کہیں تو ان پہ آتا تو پھر یہ نہ غصے ہونا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں فرمائے جس میں تو جھوٹ بنیا وہ دا ٹھکانہ جہنم دی آگ ہے اس واسطے اے جڑی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کوڑا سٹیا سرکار کریم کا گزر فرمایا سرکار کا گزر کے شخص کے متعدد مرتبہ فرمایا لیکن اے حدیث کسی کتاب سے نہیں صحیح حدیث کے اندر مستند روایت بخاری شریف مسلم شریف سیاستہ کے اندر کسی نظر معلوم ہو رہے انسان آپ کے دستے اسی وقت مزید اعتراف کر سکتا لیکن اس کتاب کا بھی میں حوالہ دیتا ہوں جن کے اندر نئے ساری روایات کرنے علامہ پروفیسر پیر سید نوید نعیم جیلانی الازہری آستانہ عالیہ چولہ شریف اور مصر تو ڈگری پی ایچ ڈی کی لے کے آئے انہوں نے کتاب لکھی ہے جامع المعراج جامع المعراج کتاب کے اندر انہوں نے پوری تفصیل ذکر کی اور اس طرح مقدر روایات کہ علماء کرام ماشاءاللہ اور باقاعدہ لاہور تو جامعہ کو ایک فتویٰ بھی جاری ہوا جس فتوے کے اندر ذکر کیا گیا کہ کوئی عالم یہ روایت پیش نہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے کوئی کوڑا سڑیا یہ روایت من گڑت موضوع ہے بیان کرنے والا باعث سے عذاب ہوے گا اور ہمیشہ اس طرح اور جھوٹی اور من گھڑت غلط گل کرنے والا اللہ کے عذاب اور اللہ کی ناراضگی کا مستحق ٹھہرے گا دس سوچے ایسی حدیث بیان کرنی چاہیے نہیں کرنی نہیں کرنی اللہ رب سرکار کی شانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین میں کسی نہ مناظر کرنے کا موڈ نہیں رکھتا میرا مزاج کوئی مراد ہے نہ لمحے پینٹے کام ہونا کوئی جہاں کی گل سنا ہونا اور نہ علم میں فساد ہونا بس سرکار کی شانہ پیش کیتے جاؤ حضرت سعد بن معاذ کہتا ہے کہ کوئی مٹی کی تکلیف دے دے سرکار کے ساتھی ان بھی برداشت نہیں کرتے اور یہ وجہ کوئی گستاخی کرے سرکار کے صحابہ کی نہیں برداشت کر سکتے اللہ پاک سے اس نے فہم اس نے علم اس نے تحقیق اس نے عشق اس نے عقیدت نصیب فرمائے اور تمام کے تمام روایات جو صحیح ہیں اللہ وہی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک جو میں گفتگو کی تھی اگر کے اندر کوئی غلطی بات ہو اللہ اپنے خاص رحم و کرم نال درگزر فرمائے جے کوئی اللہ ٹھیک نہیں دیا اللہ کو تاثیر بخشے کہ میری وہ دعا ہے سارے دل کی میں تبدیل ہو جائے اللہ پاک اس معاف بتا کے سب سے سچا چاچا محمد اکرم بن محمود مقبول کی کامل بخش و مغفرت فرمائے بھائی غادر محمد وقاص رضوی صاحب اللہ پاک انہاں دے جملہ برادران نو مشیران نو اور تمام سربراہان نو اللہ صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے آمین.